ہم یہ دیکھ رہے پہلگام اٹیک کے بعد اور اسے قابل مذمت واقعے کے بعد ملک میں جگہ جگہ نفرت بڑھ رہی ہے، جگہ جگہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف سر پھرے عقل کے اندھے ہتھیار لے کے باہر نکل لے اور وہ مسلمانوں پر اٹیک کرنا اور ان پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا اس واقعے سے جوڑ کر روا سمجھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو بخار چڑھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب پاکستان جاؤ، کیوں تمہارے باپ کا ملک ہے؟ ہرگز نہیں، جیسے تم ہندوستان کے شہری ہو ویسے ہم ہندوستان کے شہری ہیں۔ ہمیں پاکستان جانا ہوتا تو تب چلے گئے ہوتے جب نہرو ہاتھ جوڑ رہے تھے، گاندھی ہاتھ جوڑ رہے تھے اور سارا ہندوستان مولانا آزاد کی خوشامدیں کر رہا تھا۔ اور بقول حضرت مولانا سید محمود صاحب مدنی دامت برکاتہم کے ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، ہم بائی چوائس انڈین ہیں، ہم اپنی مرضی سے رکے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لال قلعے کی دعائیاں دی تھیں، جامع مسجد کی دعائیاں دی تھیں۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی اور اس وطن کی تعمیر میں ہمارے اجداد کے بہے خون کی دعائیاں ابوالکلام آزاد نے دی تھیں۔ ہمیں روکا تھا گاندھی نے، ہمیں روکا تھا نہرو نے، ہمیں روکا تھا بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان نے، اس آئین نے، اس دستور نے، اس قانون نے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ 30 کے 30 کروڑ کو پاکستان چلے جانا چاہیے، یا آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیے، آپ پاگل ہو چکے ہیں، بے وقوف ہو چکے ہیں، آپ کو دماغ کے علاج کی شدید ضرورت ہے، یا پھر آپ ہندوستان کے امن و سلامتی اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ میں ان ٹیررسٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ 30 کروڑ کی عوام 4 بندوں کے پیچھے ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 30 کروڑ ہندوستان کے شہری چند ٹیررسٹوں کے پیچھے ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان کی دنیا الگ ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، اس کے سرحدی معاملات الگ ہے، ہمارا ہندوستان ملک ایک الگ ہے، ہمارے سرحدی معاملات الگ ہیں۔ انتہائی بدترین بات ہوگی یہ کہ کسی ہندوستانی کو پاکستان سے جوڑ کر دیکھا جائے، اور وہ پھر حکومتی معاملات ہیں، وہ پھر حکومتی معاملات ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ اٹیک کیجئے، آپ آگے بڑھیے، چائے پینے آپ جائیں گے، بریانی کھانے آپ جائیں گے، اور اس کا قرض چکائے گا عام ہندوستانی مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، صاف تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عام شہری کا، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، دلت ہو، پارسی ہو، اس کا اس طرح کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہندوستان کا ایک عام ہندو ناگرک ہو یا عام مسلمان ناگرک ہو، ایک عام شہری اس بات کو اپنے عقل کے پیمانے پر خوب زور دے کر وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ ہرگز ان ظالموں کو، ان ٹیررسٹوں کو، ان دہشت گردوں اور ان آتنکوادیوں کو مذہب اسلام اور ہندوستان کے مسلمانوں سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔